العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی او، یہ فصل ہے او کے بیان میں. مصنف حروف عاطفہ کو بیان کر رہے تھے، ان میں سے ایک حرف او ہے، اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. او لتناول احد المذکورین، او دو مذکور چیزوں میں سے ایک کی شمولیت کے لیے آتا ہے. یعنی او یہ بتلاتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں میں سے حکم کسی ایک کے لیے ثابت ہے. مثلا کسی نے کہا کتب زید او عمر، زید نے لکھا یا عمر نے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لکھنے کا حکم یا تو زید کے لیے ثابت ہے یا عمر کے لیے ثابت ہے. پھر جب او استعمال ہوتا ہے تو جس جملے میں او استعمال ہوا ہے وہ جملہ یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا وہ جملہ جملہ انشائیہ ہوگا. اگر وہ جملہ جملہ خبریہ ہے تو اس صورت میں بیان کا اختیار متکلم کو حاصل ہوگا، یعنی متکلم اس کی مراد کو واضح کرے گا. متکلم نے او کا استعمال کیا، اب متکلم ہی کو اختیار بھی ہوگا کہ ان دونوں میں سے ایک کو بیان کر دے کہ مراد کیا ہے، حکم اس کے لیے ہے یا اس کے لیے، معطوف علیہ کے لیے ہے یا معطوف کے لیے. وہ متعین کرنے اور تعین کا حق متکلم کو حاصل ہوگا. اور اگر وہ جملہ جملہ انشائیہ ہے تو صورت میں او کبھی تخییر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے. تخییر کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، اور وہ اختیار کا حق کبھی متکلم کو حاصل ہوتا ہے اور کبھی مخاطب کو حاصل ہوتا ہے، اور کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے. اباحت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا چاہے تو جمع کر سکتا ہے، لیکن یہ اباحت اس وقت ہوگی جب کہ وہ متکلم کے مقصود کے خلاف نہ ہو. اب کیسے پتہ چلے کہ متکلم کے مقصود کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو کلام کے سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھ کر بات سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال وَلِهَذَا، اسی وجہ سے مصنف آگے فرما رہے ہیں اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ او دو چیزوں میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے. اس وجہ سے لو قال، اگر مولا نے کہا هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، اپنے دو غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا، یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، تو چونکہ یہ جملہ خبریہ ہے اور او جب جملہ خبریہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں تعین کا حق متکلم کو حاصل ہوتا ہے، تو یہاں بھی مولا کو حق حاصل ہوگا کہ وہ دو غلام میں سے آزاد کون ہے اس کی مراد کو واضح کر دے، اس کی تعین کر دے. مصنف فرما رہے ہیں کان بمنزلۃ قولہ، تو مولا کا یہ کلام ھذا حر او ھذا اس درجے میں ہے کہ گویا اس نے کہا احدہما حر، ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے. اب کون آزاد ہے؟ اس کو متعین کرنے کا حق متکلم کو مولا کو حاصل ہوگا. حتی کان لہ ولایت البیان، چنانچہ مولا کو بیان کا اختیار ہوگا، تعین کا حق مولا کو حاصل ہوگا. ولو قال، آگے مصنف اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں او کی، کہ اگر کسی نے کہا وکلت ببیع ھذا العبد، میں نے اس غلام کو بیچنے کا وکیل بنایا. ھذا او ھذا، اس آدمی کو یا اس آدمی کو. سامنے دو آدمی تھے مولا کے اور ایک غلام تھا، تو یہ غلام کو بیچنے کا وکیل بنا رہا ہے. سامنے جو دو آدمی ہے ان میں سے اس کو یا اس کو، دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو یا اس کو میں وکیل بنا رہا ہوں. جب بیچ میں او ہے تو دونوں کی دونوں ایسے تو وکیل بن جائیں گے،
لیکن جو چاہے اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو بھی بیچنے کا حق حاصل ہوگا اور اس کو بھی بیچنے کا حق حاصل ہوگا، چونکہ مولا کا مقصود غلام کو بیچنا ہے، جو بھی پورا کر دے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب مان لو ایک آدمی نے دو میں سے دو کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک آدمی نے غلام کو بیچ دیا۔ جب ایک آدمی نے غلام کو بیچ دیا تو مولا نے جو وکیل بنایا تھا وہ وکالت یہاں مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب کسی طرح جو یہ غلام بیچا وہ واپس مولا کی ملکیت میں آ گیا۔ اب دوسرا آدمی چاہے کہ وکیل تو مجھے بھی بنایا تھا، اب چلو میں دوسری مرتبہ میں بیچ دوں، تو اب دوسرا آدمی کو حق اور اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو بیچے، اس لیے کہ جو پہلی وکالت تھی وہ تو بیچنے کے ساتھ ہی مکمل ہو چکی تھی، اب اس کو بیچنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی نے کہا وَكَّلْتُ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، میں نے یہ غلام بیچنے کا وکیل بنایا، هذا او هذا، اس آدمی کو یا اس آدمی کو، كَانَ الْوَكِيلُ أَحَدَهُمَا، تو وکیل دونوں میں سے ایک ہوگا، وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور بیچنا جائز ہوگا ان میں سے ہر ایک کے لیے۔ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک نے بیچ دیا تو یہاں وکالت مکمل ہو گئی۔ ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ إِلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ، پھر وہ غلام موکل کی ملکیت میں لوٹ آیا، لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ، تو دوسرا آدمی کے لیے جائز نہیں ہوگا أَن يَبِيعَهُ، کہ اس کو دوسری مرتبہ بیچ دے، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ اس آدمی نے بیچ دیا تھا تو وہ پہلے والی وکالت مکمل ہو چکی تھی، اسی وکالت کی وجہ سے دوسرا آدمی بیچ نہیں سکتا ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ، یہاں سے مصنف او کی تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال او کی جملے خبریہ میں استعمال ہونے کی تھی اور دوسری مثال جملے انشائیہ میں استعمال ہونے کی تھی، اور یہ تیسری مثال ہے یہ بھی جملے انشائیہ میں استعمال ہونے کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کی 3 بیویاں ہیں، ان تینوں بیویوں کو اس نے یہ کہا هذا طالق او هذه وهذه، اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو، یعنی پہلی دو عورتوں کی طرف اشارہ کر کے بیچ میں او کا استعمال کیا، اور تیسری بیوی سے پہلے اشارہ کرنے سے پہلے اس نے واو کا استعمال کیا۔ یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ ہم نے دیکھا کہ کبھی تخییر کے لیے کبھی اباحت کے لیے ہے، یہاں تخییر کے لیے ہے، اور یہاں اختیار کرنے کا حق اسی متکلم کو حاصل ہوگا، وہی متعین کرے گا۔ بہرحال تو اس نے کہا هذا طالق او هذه طالق او هذه، اس کو طلاق ہے یا اس کو طلاق ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، وهذه، اور اس کو طلاق ہے، یعنی دونوں میں سے ایک اور اس کو، یعنی کل ملا کر 2 عورتوں کو طلاق ہے۔ طلقت احدى الاوليين، تو اس صورت میں پہلی 2 میں سے ایک کو طلاق واقع ہوگی اور تیسری ہے اس کو فی الحال اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک، پہلی دونوں میں سے ایک تو متعلقہ ہے، کون ہے اس کو متعین کرنا یہ متکلم کو اختیار ہوگا، لیکن ہے بہرحال ایک متعلقہ، اس پر عطف ہو رہا ہے تیسری عورت کا، اور تیسری تو متعین ہے ہی، جب وہ متعین ہے تو اسی وقت اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور پہلی 2 میں سے بھی ایک کو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن پہلی 2 میں سے کون متعلقہ ہے اس کو متکلم بیان کرے گا کہ اس کو۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ، اگر شوہر نے اپنی تینوں بیویوں سے کہا هذه طالق او هذه، اس کو طلاق ہے یا اس کو، وهذه، اور اس کو، تیسری سے پہلے واو کا استعمال کیا ہے،
طلقت احدى الاولین، تو پہلی دو میں سے ایک کو طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ پہلی دو کے درمیان او کا استعمال ہے اور او دو چیزوں میں سے ایک کو شامل ہونا بتلاتا ہے، تو پہلی دو میں سے ایک کو طلاق واقع ہوگی۔ وطلقت الثالثۃ فی الحال، اور تیسری عورت کو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی، لانعطافھا، اس کا عطف ہونے کی وجہ سے، علی المطلقۃ منہما، پہلی دو میں سے جو متعلقہ ہے اس پر عطف ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلی دو میں سے جو متعلقہ ہے اس پر عطف ہو رہا ہے تیسری کا، اور تیسری چونکہ متعین ہے اس لیے اس کو تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ، اور اختیار شوہر کو ہوگا، فی بیان المطلقۃ منہما، پہلی دو میں سے جو متعلقہ ہے اس کو متعین کرنے کا اختیار شوہر کو ہوگا، بمنزلۃ ما لو قال، تو گویا کہ اس کا قول اس درجے میں ہو گیا، یعنی ہذہ طالق او ہذہ وہذہ، گویا کہ یہ اس کا قول اس طرح ہو گیا، احداکن طالق، کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق، یعنی پہلی دو کی طرف اشارہ کر کے کہا تم دونوں میں سے ایک کو، وہذہ، اور اس کو طلاق، تو تیسری تو متعین ہے ہی، تو تیسری کو تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی، اور پہلی دو میں سے ایک کو طلاق واقع ہوگی، پہلی دو میں سے متعین کرنے کا حق شوہر کو ہوگا۔ وعلی ھذا قال زفر رحمہ اللہ تعالی، اسی مسئلہ طلاق پر قیاس کرتے ہوئے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اوپر کا جو طلاق کا مسئلہ ہے کہ کسی نے کہا اپنی تین بیویوں سے ہذہ طالق او ہذہ وہذہ، تو صورت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پہلی دو میں سے ایک کو اور تیسری کو، یعنی دو عورتوں کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کہا لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، جیسے طلاق کے مسئلے میں پہلی اور دوسری کے درمیان او داخل ہے اور دوسری اور تیسری کے درمیان واو داخل ہے، اسی طرح کسی نے یہ کہا یہاں بھی لا اکلم ھذا او ھذا، پہلے اور دوسرے آدمی کے درمیان او وھذا، اور دوسرے اور تیسرے کے درمیان واو داخل ہے، کسی نے کہا میں اس سے یا اس سے اور اس سے بات نہیں کروں گا، تو امام زفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح طلاق کے مسئلے میں دو عورتوں کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، پہلی دو میں سے ایک کو اور تیسری کو، اسی طرح یہاں یہ آدمی بولنے والا پہلے دو میں سے ایک سے اور تیسرے سے جب تک بات نہیں کرے گا وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی دو آدمیوں سے بات کرے گا تو حانث ہوگا۔ گویا کہ اس نے یہ کہا لا اکلم احد ھذین، ان دونوں میں سے ایک سے بات نہیں کروں گا، وھذا، اور اس سے بات نہیں کروں گا۔ دیکھیے عبارت وعلی ھذا قال زفر رحمہ اللہ تعالی، اسی مسئلہ طلاق پر قیاس کرتے ہوئے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قال، کہ کوئی آدمی کہے لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، میں اس سے یا اس سے اور اس سے بات نہیں کروں گا، کان بمنزلۃ قولہ، تو اس کا قول اس درجے میں ہوگا گویا اس نے کہا لا اکلم احد ھذین وھذا، میں ان دونوں میں سے ایک سے اور اس سے بات نہیں کروں گا، فلا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا، ما لم یکلم احد الاولین، جب تک وہ پہلے دو میں سے ایک سے والثالث اور تیسرے سے بات نہ کر لے۔ یہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے، جبکہ احناف کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، تو صورت میں مسئلہ یہ نہیں ہے جو امام زفر فرماتے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے ایک آدمی سے اکیلے سے بھی وہ بات کر لے گا تو وہ حانث ہوگا، اور پہلے سے بات نہیں کی لیکن دوسرے اور تیسرے سے ایک ساتھ بات کی، دونوں سے بات کی،
تو اس صورت میں وہ حانس ہوگا۔ اگر صرف اکیلے دوسرے سے بات کی تو حانس نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر اکیلے صرف تیسرے سے بات کی تو بھی وہ حانس نہیں ہوگا، دوسرے اور تیسرے دونوں سے بات کرے گا تو حانس ہوگا، یا پھر اکیلے پہلے سے بات کرے گا تو وہ حانس ہوگا۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ اوپر کی طلاق کے مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے کہ جب اس نے پہلے دو کے درمیان او کا استعمال کیا ہے، یعنی اس نے کہا لا اکلم ھذا او ھذا، تو تکلم نہ کرنے کا حکم لا علی التعیین دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، پہلے دو میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ متعین نہیں ہے۔ اور جب غیر معین نفی کے تحت ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں نفی ہے، لا اکلم نفی ہے، اور غیر متعین ہے تو غیر متعین جب نفی کے تحت ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے اس نے کلام نہ کرنے کا حکم گویا ہر ایک کو شامل ہوگا، یعنی پہلے کو بھی اور دوسرے کو بھی۔ گویا اس نے یہ کہا لا اکلم ھذا وھذا، میں اس سے اور اس سے بات نہیں کروں گا، اور تیسرے میں تو واو کو استعمال کیا ہی ہے۔ جب تیسرے میں واو کا استعمال کیا ہے تو تیسرے کا عطف دوسرے پر ہو جائے گا، تیسرے کا عطف دوسرے پر ہو جائے گا۔ اب اس کا قول گویا اس طرح ہو گیا لا اکلم ھذا وھذین، میں اس سے یعنی پہلے سے، وھذین اور ان دونوں سے یعنی دوسرے اور تیسرے سے بات نہیں کروں گا۔ پہلا اکیلا ہے اور دوسرے دو ایک ساتھ ہیں، دوسرا اور تیسرا دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو اب اگر پہلے ایک سے بھی بات کر لے گا تو حانس ہو جائے گا، یا پہلے سے ایک سے بات نہیں کی لیکن دوسرے اور تیسرے دونوں سے بات کی تو بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف دوسرے سے بات کی، تیسرے سے نہیں کی، یا تیسرے سے بات کی، دوسرے سے نہیں کی، تو اس صورت میں وہ حانس نہیں ہوگا۔ اور امام ظفر علیہ الرحمہ کو ہم جواب دیں گے کہ آپ نے جو طلاق کے مسئلے پر قیاس کیا ہے وہ آپ کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق کے مسئلے میں اگرچہ اس نے پہلے دو کے درمیان او کا استعمال کیا ہے اور وہ دونوں غیر متعین ہے، اور جب غیر متعین ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن عموم کا فائدہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ نفی کے تحت ہو، اور اوپر تو اس بات کے تحت ہے۔ جب اس بات کے تحت ہے تو وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے اس کا مسئلہ الگ ہوگا جو ہم نے اس مسئلے میں کہا ہے کہ پہلے دو میں سے ایک کو اور تیسری کو طلاق واقع ہوگی، جبکہ یہاں غیر متعین نکیرہ ہے اور نکیرہ عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جبکہ نفی کے تحت ہو۔ یہاں نفی کے تحت ہے اس لیے یہاں عموم کا فائدہ دے رہا ہے، اس لیے اس مسئلے کو طلاق کے مسئلے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک لو کلم الاول، اگر اس نے پہلے سے بات کی، وحدہ اکیلے پہلے سے بات کی، یحنس تو وہ حانس ہو جائے گا، ولو کلم احد الاخرین، اور اگر آخری دو میں سے ایک سے بات کی، لا یحنس تو وہ حانس نہیں ہوگا، ما لم یکلمہما جب تک وہ دونوں سے یعنی دوسرے اور تیسرے سے بات نہ کر لے وہاں تک وہ حانس نہیں ہوگا۔ آگے اور ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، ولو قال، اگر مولا نے کہا بِعْ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ هَذَا، کہ تو کسی دوسرے آدمی سے کہہ رہا ہے اس غلام کو یا اس غلام کو بیچ دے، كَانَ لَهُ تو دوسرے آدمی کے لیے اختیار ہے، أَن يَبِيعَ أَحَدَهُمَا أَيَّهُمَا شَاءَ کہ ان دو غلاموں میں سے جس کو چاہے وہ بیچ دے۔ یہاں بیچنے کا اس کو وکیل بنایا جا رہا ہے، تو گویا یہ کلام انشاء کے درجے میں ہوا، اور جب انشاء کے درجے میں ہوتا ہے
تو او تخییر کے لیے ہوتا ہے، اختیار دینے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے سامنے والے وکیل کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے جس کو بھی چاہے بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے۔ وَلَوْ دَخَلَ او فِي الْمَهْرِ، اور اگر او مہر میں داخل ہو جائے۔ مصنف او کی اور ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ او دو چیزوں میں سے ایک کی شمولیت کے لیے آتا ہے۔ کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یہ کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، دو چیزوں میں سے ایک پر علی ھذا او ھذا، دو چیزیں رکھی، مثلا ایک طرف سونا رکھا، ایک طرف چاندی رکھی، اور کہا کہ میں تجھ سے اس پر یا اس پر نکاح کر رہا ہوں۔ پہلے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مہر میں اصل مہر مثل ہوتی ہے، کہ اصل واجب مہر مثل واجب ہوتی ہے، اور مہر مثل وہ ہے جو اس کی خاندانی عورتوں کی مہر ہوتی ہے، مثلا اس کی بہن، خالہ وغیرہ کی جو ہوتی ہے وہ مہر مثل کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں آپسی رضامندی سے ایک چیز کو متعین کر لے، مثلا کہے کہ 5,000 پر نکاح کر رہا ہوں، تو اس صورت میں مہر مثل واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو انہوں نے متعین کی ہے 5,000 وہ واجب ہوگی۔ اس مسئلے میں دو چیزوں کے درمیان اس نے او کو شامل کیا، او کو استعمال کر کے کہا اس پر یا اس پر، تو اب کوئی مہر متعین نہیں ہوئی، اس لیے کہ او دو چیزوں میں سے ایک کے لیے آتا ہے اور وہ غیر متعین ہوتا ہے کہ کون سا۔ جب غیر متعین ہے تو اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اصل جو ہے وہ مہر مثل ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ اس پر یا اس پر، تو اس کی مہر مثل کتنی بنتی ہے؟ مان لو اس کی مہر جو ہے وہ چاندی کی طرف جو اشارہ کیا ہے اس کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، تو چاندی مہر متعین ہو جائے گی، اور اگر اس کی مہر جو سونے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی قیمت کی مقدار کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں سونا جو ہے وہ مہر متعین ہو جائے گا۔ وَلَوْ دَخَلَ او، اور اگر او داخل ہو فی المہر، مہر میں، بِأَن تَزَوَّجَهَا، اس طور پر کہ اور مرد عورت سے علی ھذا او علی ھذا، اس مہر یا اس مہر پر شادی کرے، یحکم مہر المثلی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا، لأن اللفظ یتناول احدہما، اس لیے کہ او ان دونوں میں سے ایک کو شامل ہے اور وہ متعین نہیں ہے، غیر متعین ہے۔ والموجب الاصلی، اور اصل واجب مہر المثلی مہر مثل ہے، فیترجح ما یشابہہ، پس وہ مقدار راجع ہوگی جو مہر مثل کے مشابہ ہے۔ اور آگے مصنف ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وعلی ھذا، اسی اصل پر یعنی او دو چیزوں میں سے ایک کی شمولیت کے لیے آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا یہ رکن نہیں ہے، بلکہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ شوافی یہ کہتے ہیں کہ تشہد پڑھنا قاعدہ بھی رکن ہے اور تشہد پڑھنا یہ بھی رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں رکن نہیں بلکہ واجب ہے، اور شوافی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ تشہد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو آگے آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اذا قلت ھذا، جب تو نے یہ کہہ لیا یعنی تشہد پڑھ لیا، او فعلت ھذا، یا تو نے قاعدہ کر لیا، فعلت کا تعلق قاعدے سے ہے، قلت کا تعلق تشہد سے ہے، فقط
تمت صلاتو کا تو تیری نماز مکمل ہو گئی. یعنی دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک تو نے کر لیا تو تیری نماز مکمل ہو گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تمامیت اور اکمال کو دو چیزوں میں سے ایک پر معلق کیا ہے کہ یہ کہہ لو یا یہ کر لو، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کر لیں گے تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. دونوں کے درمیان او ہے اور او دو میں سے ایک کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے نہیں آتا ہے. اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے ایک رکن ہے، دونوں رکن نہیں ہے. اور تمام کے یہاں قاعدہ اخیرہ رکن ہے. رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تشہد جو ہے وہ قاعدے کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا. ہاں قاعدہ تو جو ہے تشہد کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن تشہد قاعدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے بالاتفاق قاعدہ جو ہے تمام کے یہاں رکن ہے. جب قاعدہ رکن بن گیا تب تشہد کو رکن کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ دو میں سے ایک کو متعین کر دیا رکن کے لیے، اب دوسرا رکن نہیں ہوگا. اور جو شوافی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس مواظبت کی وجہ سے تشہد پڑھنا واجب ہوگا، فرض اور رکن نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کے مواظبت فرمانے کی وجہ سے وہ چیز فرض نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز واجب ہوتی ہے. آئیے عبارت دیکھتے ہیں. وَعَلَى هَذَا اسی اصل کی بنا پر، یعنی او دو چیزوں میں سے ایک کی شمولیت کے لیے آتا ہے. قلنا ہم نے کہا التشہد لیس برکن فی الصلاۃ کہ تشہد نماز میں رکن نہیں ہے. لأن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اذا قلت هذا تو اس کو کہہ لے، او فعلت هذا یا یہ کر لے، فقد تمت صلاتک تو تیری نماز مکمل ہو گئی. اس قول نے علق الاتمام بأحدہما اتمام نماز کو دونوں میں سے ایک کے ساتھ معلق کر دیا. فلا یشترط کل واحد منہما پس ان دونوں میں سے ہر ایک شرط نہ ہوگا. وقد شرطت القعدۃ بالاتفاق اور قاعدہ بالاتفاق مشروط قرار دیا گیا ہے. فلا یشترط قراءۃ التشہد پس تشہد پڑھنا مشروط نہ ہوگا. دونوں میں سے ایک متعین ہو گیا رکن کے لیے، اب دوسرا رکن نہیں بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.